کبھی خیال آیا ہے کہ اپنا ایک بوٹیک ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے واقعی کامیاب یعنی منافع بخش کیسے بنایا جائے؟ اگر ایسا سوچا ہے تو بالکل صحیح جگہ پر ہے۔ چلیے 2024 کے لیے 8 ایسے زبردست بوٹیک آئیڈیاز دیکھتے ہیں جو اصل میں کام کرتے ہیں۔ اپنا کاروبار شروع کرنے کا خیال ہی کتنا پرجوش ہوتا ہے نا؟ لیکن صرف جوش اور جذبے سے تو بل ادا نہیں ہوتے۔ اصل چیلنج تو ایک ایسا آئیڈیا ڈھونڈنا ہے جو دل کو بھی اچھا لگے اور لوگ اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پر بھی تیار ہوں۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے 8 منافع بخش آئیڈیاز کو دیکھیں گے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی فہرست نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ آئیڈیاز کام کیوں کرتے ہیں، ان کے پیچھے صارفین کے کون سے بڑے رجحانات ہیں جو انہیں کامیاب بنا رہے ہیں۔ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ سب کو بیچنے کی کوشش کا مطلب ہے کسی کو بھی نہ بیچ پانا۔ ایک کامیاب بوتیک سمجھ لے ایک لیزر کی طرح ہوتا ہے۔ وہ ایک خاص گاہک پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور ان کے لیے ایک ایسا تجربہ بناتا ہے جو وہ بھول نہ پائیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں اصل جادو ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک منفرد آئیڈیا وفادار گاہک بناتا ہے۔ جب ایک بوٹیک صرف چیزیں نہیں بیچتا بلکہ ایک کہانی سناتا ہے تو لوگ صرف خریدار نہیں رہتے، وہ اس برانڈ کے فین بن جاتے ہیں، اس کے حامی بن جاتے ہیں۔ تو پہلا بڑا رجحان ان بوٹیکس کے بارے میں ہے جو اپنے گاہکوں کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو آج کے جدید طرز زندگی کو، اس کی ضروریات کو سمجھتے ہیں اور پورا کرتے ہیں۔ تو یہ رجحان اصل میں دکھتا کیسا ہے؟ ہم 3 زبردست آئیڈیاز دیکھیں گے جو اس سوال کا جواب ہے۔ ایتھلیجر، ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ پھر ہے دفتری ملبوسات، جو آج کے نئے دفتری ماحول کے لیے ہے۔ اور آخر میں ریزورٹ ویئر، ان لوگوں کے لیے جو تجربات کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایتھلیجر اب صرف ایک فیشن ٹرینڈ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک پورا طرز زندگی بن چکا ہے۔ ذرا سوچیں، صبح یوگا کلاس میں وہی لیگنگز پہنے، پھر دوستوں کے ساتھ کافی پینے چلے گئے اور پھر گھر سے کام بھی کر لیا، سب کچھ ایک ہی آرام دہ اور سٹائلش لباس میں۔ یہ جو سہولت ہے نا، یہ صارفین کے لیے بہت اہم ہے۔ ہائبرڈ اور دور دراز کے کام نے نا دفتر کے کپڑوں کے اصول ہمیشہ کے لیے بدل دیے ہیں۔ اب لوگوں کو ایسے کپڑے چاہیے جو زوم میٹنگ میں پیشہ ورانہ بھی لگیں لیکن اتنے آرام دہ ہوں کہ پورا دن پہنے جا سکیں۔ جو بوٹیک اس توازن کو سمجھ گیا وہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ اس قسم کے بوتیک کی کامیابی کا پورا دار و مدار اس کے مقام پر ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص جگہ کے طرز زندگی کو پورا کرتا ہے۔ سمجھ لیں چاہے وہ کوئی ساحل سمندر ہو یا کوئی پہاڑی علاقہ۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اگلے بڑے رجحان پر، اور وہ یہ ہے کہ لوگ اب صرف چیزیں نہیں خرید رہے، وہ ایسی کہانیاں خرید رہے ہیں جن پر انہیں یقین ہے۔ صارفین اب جاننا چاہتے ہیں یہ بنایا کس نے، آیا کہاں سے، اور کیا اس سے کسی کو یا ہمارے سیارے کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ تو اس سوچ کے صارفین کو متوجہ کرنے کے لیے یہاں 2 زبردست آئیڈیاز ہیں جو صرف ایک پروڈکٹ سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ ایک ہے پائیدار فیشن اور دوسرا ہے ونٹیج کپڑے۔ یہ آئیڈیا اس بڑھتی ہوئی تحریک سے جڑا ہے کہ فیشن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ اب فخر سے ایسے برانڈز پہننا چاہتے ہیں جو ماحول کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے کارکنوں کے ساتھ منصفانہ طریقے سے پیش آتے ہیں۔ ونٹیج کپڑوں کا جادو ہے ہی 2 چیزوں میں، ایک تو ان کی انفرادیت اور دوسری ان کی کہانی۔ مطلب ایک ایسی چیز ملتی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ایک پوری تاریخ جڑی ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو تیز فیشن سے تنگ آ چکے ہیں اور کچھ خاص، کچھ الگ چاہتے ہیں۔ تیسرا بڑا رجحان ہے ایک ماہر بننے کا، بالکل ایک ایسے ڈاکٹر کی طرح جو کسی خاص بیماری کا ماہر ہو۔ ویسا ہی ایک بوٹیک جو ایک خاص گاہک کو بہت گہرائی سے سمجھتا ہے، وہ ان کی ضروریات کو کسی بھی اور سے بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ یہاں 2 ایسے بوٹیک تصورات ہیں جو خاص اور اکثر نظر انداز کیے گئے کسٹمر سیگمنٹس کی خدمت کرتے ہیں: بچے اور مرد۔ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے بہترین چیز چاہتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ اکثر اعلیٰ معیار کی منفرد اشیاء کے لیے زیادہ قیمت ادا کرنے کو بھی تیار رہتے ہیں۔ اس میں ذاتی خدمات جیسے نام لکھوانا یا خاص تحفہ پیکیجنگ اسے اور بھی خاص بنا سکتی ہیں۔ اکثر بوٹیکس کا فوکس خواتین پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مردوں کے فیشن میں ایک بہت بڑا خلا رہ جاتا ہے۔ ایک ایسا بوٹیک جو مردوں کے لیے ایک اعلیٰ معیار کا اور ذاتی نوعیت کا خریداری کا تجربہ دے،
وہ اس خلا کو بہت کامیابی سے پر کر سکتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے کیا کرنا ہے اس پر بات کی، اب بات کرتے ہیں کیسے کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک زبردست آئیڈیا کو کامیاب ہونے کے لیے ایک اعلیٰ قسم کی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اہم بات، آن لائن بوٹیک اپنے آپ میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، یہ تو آپ کا چینل ہے، آپ کا ذریعہ ہے۔ آپ آن لائن جا کر پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں یا پھر ایک فزیکل سٹور کھول کر اپنی کمیونٹی سے جڑ سکتے ہیں۔ دونوں کے اپنے فائدے اور چیلنجز ہیں، اور سب سے بہتر انتخاب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا ہدف گاہک کون ہے۔ آپ ان میں سے کوئی بھی آئیڈیا چنیں، کامیابی کا فارمولا وہی رہتا ہے۔ یہ 4 اقدام آپ کا روڈ میپ ہے۔ پہلا، اپنی مارکیٹ کی تحقیق کریں۔ دوسرا، اپنے مقابلے کو سمجھیں۔ تیسرا، ایک ایسا برانڈ بنائیں جو لوگوں کو یاد رہ جائے۔ اور چوتھا، اپنے گاہکوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جیسے وہ آپ کے لیے سب سے قیمتی ہیں۔ تو آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بہترین آئیڈیا تو صرف شروعات ہے، اصل کامیابی اسے انجام دینے میں ہے، اس پر عمل درآمد میں ہے۔ منفرد بنے، اپنے گاہکوں کا دیوانوں کی طرح خیال رکھیں، اور پھر آپ صرف ایک دکان نہیں بلکہ ایک پوری کمیونٹی بنا لیں گے۔ تو آخر میں یہ سوال صرف مصنوعات کا نہیں رہ جاتا، یہ اس بارے میں ہے کہ آپ کا برانڈ آخر ہے کیا، کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کی کہانی کیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، آج کے دور میں لوگ صرف کپڑے نہیں خریدتے، لوگ کہانیاں خریدتے ہیں۔